الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. پڑھیے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ پہلے پہل مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں
ادنا نہ آلے، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب، کھلا ہے سبھی کے لیے باب، جو پوچھا ہے تو نے کہ میں نظر کرنے کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی، مرادوں سے دامن
نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ماہ جمادی الثانی کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک محبوب مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے حال پر اپنا خاص لطف و کرم نازل فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں گناہ اللہ پاک معاف فرمائے، اور ہم سب کو حضور کی توجہات کا فیض عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ جمعہ قرآن پاک کا 62 نمبر سورہ ہے۔ اس سورت کو پڑھنا، ہر سورت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، لیکن جو شخص جمعۃ المبارک کے دن اپنے دن کا افتتاح سورہ جمعہ سے کرتا ہے، وہ ویسے پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز میں پڑھے امام صاحب پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ پاک اس کو ایک ایسا نور عطا فرمائے گا، وہ نور قبر میں اور حشر میں اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ کون سی سورہ ہے جی؟ اسی طرح سورہ کاف جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا، چاہے نماز میں کرے اور چاہے وہ نماز کے بعد پڑھے، جمعۃ المبارک میں اس کو پڑھے یا جمعہ کی رات کو پڑھے، فرمایا اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا۔ کہاں لکھا جائے گا؟ پیشانی پہ، یہ جنتی ہے۔ یہ کون ہے؟ گناہ ہوتے رہتے ہیں سب سے، اللہ کے نبی معصوم ہیں گناہ سے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہاں جی، تو جس شخص نے بھی سورہ جمعہ کو پڑھا نماز میں یا نماز کے علاوہ، سورہ کاف کو پڑھا یا نماز میں یا نماز کے علاوہ، اگر جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے باری فضیلت میں نے عرض کی کہ وہ ایسے ہے، اس کے نور عطا ہوگا، اور وہ نور قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر کے دن بھی ساتھ ہوگا، اور جب حشر کے دن بھی ساتھ ہوگا تو پھر کریم آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن حضور سے جا کر کہے گا یا رسول اللہ ان کی فکر نہ کریں، یہ گناہ کر بیٹھے ہیں نا، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور قیامت کا دن ہے، حضور اتنی بڑی آپ کی امت ہے تو آپ ان کی فکر نہ کریں، یہ میری ڈیوٹی لگا دیں۔ سورہ جمعہ کہے گی میری ڈیوٹی لگا دیں، سورہ کاف کہے گی میری ڈیوٹی لگا دیں، تو اس کی فضیلت ہے، اس کو نور عطا ہوگا اور ساتھ پیشانی پہ لکھا جائے گا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اور پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، چہرے پہچانے جاتے ہیں، چہرے پہچانے جاتے، جنتی اور جہنمی کا چہرہ جنہیں اللہ معرفت عطا کرتا ہے وہ ایک نظر میں دیکھ لیتا ہے۔ تو کتنی صورتیں میں نے بتائیں؟ سورہ الحمدللہ تعالیٰ مجھے یہ تقریباً 5واں سال یہ جاری ہے یہاں پر، اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا ناغہ کبھی بھی نہیں ہوا، سورہ جمعہ ہی پڑھی گئی ہے فجر کی نماز کے اندر جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے۔ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے جماعت کے ساتھ، تو بعد میں سورہ جمعہ کی تلاوت ضرور کریں۔ اب سورہ جمعہ یہ ساری کی ساری عظمت والی، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ابتدا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
اللہ نے اپنی حمد سے کی ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ کس کی؟ اور فرمایا جو کچھ زمین کے اندر ہے، آسمانوں کے اندر ہے، انسانوں تم سمجھتے ہو صرف ہم اللہ اللہ کرتے ہیں؟ نہیں، فرمایا ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ کیا کر رہی؟ یہاں پر ایک وہ بات مجھے یاد آئی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی، وہ کلیم اللہ کی بات کہ وہ جنگل میں ذکر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ذرا کریں، کیا کر رہے تھے؟ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، یہ ذکر کر رہے تھے۔ تو بڑے اپنے آپ میں کہا کہ باری تعالیٰ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ پورے جنگل میں تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ تو بھی خوش نصیب ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں زمین کا ذرہ ذرہ بھی میرا ذکر کرتا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا کس کو؟ زمین کو، درختوں کو، گھاس کو، جو چیز وہاں پر موجود تھی، فرمایا میرا ذکر کرو۔ تو سب کرنے لگی اللہ ہو اللہ۔ یہ جب انہوں نے سنا تو وہ سجدے میں گر گئے، خر موسیٰ صاعقہ، وہ سجدے میں گرے، پہلے بے ہوش ہوئے۔ باری تعالیٰ ہر چیز تیرا ذکر کرتی، فرمایا ہر چیز کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر چیز یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، اس کے اندر ہے باہر ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ کیوں؟ آگے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عزیز ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے۔ کیا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے عزت نہیں ملتی گھر میں کام کرتا ہوں، رسپیکٹ نہیں ملتی، بڑا کچھ کرتا ہوں، کہتے ہیں میں بڑا کچھ کرتا ہوں لیکن عزت نہیں ملتی، بازار میں کرتا ہوں لوگ عزت ہی نہیں کرتے میری، تو سن لو توجہ کے ساتھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا جو اسم ہے نا، کوئی بھی اسم ہو، سرکار نے فرمایا کہ ہر اسم کے اندر اس کی معرفت ہے، اس کی۔ کوئی اگر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت بنے، کیا بنے؟ تو وہ یا عزیزو 100 مرتبہ پڑھا کرے۔ کتنی مرتبہ؟ گھر والے، فیملی والے، بازار والے، گلی والے، ہر کوئی سلام کرے گا اور دل سے عزت کرے گا۔ دل سے کتنی بار پڑھنا جی؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا اس سورہ جمعہ کو شروع کرتے ہوئے، اس نے کہا میں عزیز ہوں اور کیا ہوں؟ حکیم۔ اب حکیم بھی اللہ کے کل 99 نام ہیں۔ کتنے ہیں؟ ویسے تعداد میں 1200 سے زیادہ ہیں، لیکن قرآن پاک کا جو آپ پڑھتے ہیں تو پیج لگے ہوتے ہیں گتے کے ساتھ، اور ایک پہلا پیج، اس پر 99 نام، 99 کتنے؟ ہر نام کی تاثیر ہے، ہر نام کی، بولو بھائی۔ تو جو حکیم کا ورد کرتا ہے، یا حکیمو، یا 100 مرتبہ اگر اس کو پڑھے تو اللہ اس کے دل کو حکمت کے لیے کھول دے گا۔ ایسی ایسی چیزیں اس کے پاس آ جائیں گی، وہ ایسی ایسی دنائی آ جائے گی کہ وہ بات کرے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے، یار اتنی باتیں اچھی اچھی کرتا ہے، یہ کہاں سے لاتا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے دل کے اندر چشمہ، اپنی معرفت کا چشمہ جو ہے وہ جاری کر دے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ حکیم بھی اللہ کا نام اور عزیز بھی، یہ 2 وظیفے میں نے آپ بتائے۔ اب آگے قرآن پاک سورہ جمعہ کو شروع کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، چلو اگر ہم نے ساری چیزوں کا کیا تو پھر بات رہ جائے گی، میں اسی بات پہ آتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 9 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اب سنیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا یہ جملہ بھی کیا کمال کا جملہ، یہ بھی محبوب کے غلاموں کے لیے۔ جب تک حضور مکہ میں تھے تو مخاطب کفار تھے، اللہ فرماتا تھا یا ایھا الناس،
یا ایو اے لوگو. جب حضور مدینے میں آ گئے اور آقا کے غلام حضور کی بارگاہ میں آتے گئے, حضور کے بنتے گئے, تو جیسے جیسے وہ حضور کے قریب ہوتے گئے حضور کو اللہ کو پیارے لگتے گئے. اللہ پاک نے پھر انہیں یا ایھا الناس نہیں کہا, یا ایھا الناس کہا اے ایمان والو, یا ایھا الذین, اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو. آگے اذا نودیا, اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب. نودیا جب بلایا جائے. توجہ طلب بات ہے بیٹے, جلدی کر لیں. جب بلایا جائے, ندا نودیا کس کو کہتے ہیں؟ نودیا ندا کو کہتے ہیں. ندا بڑی قسموں کی ہوتی ہے, لیکن یاد رکھ لیں, آپ نے بڑی آوازیں سنی ہوں گی. ماں آواز دیتی ہے, باپ آواز دیتا ہے, باپ بھی آواز دیتا ہے. قربان جاؤں رب العالمین کی عظمت اور شان پر, وہ بھی اپنے بندوں کو آوازیں دیتا. جیسے میں نے کہا, اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, پہلے دی آواز. آگے اس نے کہا اذا, جب. اذا کا مطلب کیا ہے؟ نودیا تمہیں آواز دی جائے, جب تمہیں آواز دی جائے. للصلاۃ, نماز کے لیے. کس کے لیے بلایا جائے؟ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. محبت کا کچھ مزہ. تو یہ جو دیکھیں نا, آپ بسترے میں تھے, کتنے بج گئے تھے؟ 5:34-35 ہو گئے تھے. فجر کی اذان کا ٹائم ہے یہ. اس کی ندا آ گئی, آواز آ گئی. آواز تو وہ پہلے بھی دے رہا تھا, آواز تو وہ, لیکن پہلے خاص لوگوں کے لیے تھی, جو رات کے 2 بجے 1 بجے 3 بجے اٹھتے, انہیں بھی آواز دے رہا تھا. لیکن فجر کے وقت عام جو لوگ, انہیں بھی آواز دی. کہا بستر چھوڑ دو اور آؤ, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حیا, کہا آؤ نماز کی طرف آ جاؤ, آؤ فلاح کی طرف آ جاؤ. یہ ایک دن میں کتنی بار ہوتا ہے جی؟ یہ جو خاص بات ہے, کیا ہے خاص بات؟ اس میں کہا کہ جب تمہیں بلایا جائے, جب تمہیں, کون بلا رہا ہے؟ دیکھیں جی, بلانے والے کا فرق ہوتا ہے نا. آپ کسی کو بلائیں, ایک وہ ہے, ایک مالک بلائے. کون بلائے؟ تو جب مالک بلائے گا تو کتنی دوڑ کر بندہ جائے گا نا. کہاں جب تمہیں آواز دی جائے, توجہ طلب, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, کب آواز دی جائے؟ جمعہ کے دن. جمعہ کے پہلے بھی آواز آتی تھی 5 مرتبہ, ہاں جی, لیکن جمعہ کا دن خاص کر دیا. فرمایا پہلے کیا ہوگا کہ اگر تم باجماعت نہیں بھی پڑھ سکے, ویسے تو جماعت کا ثواب ہے 27 نمازوں کا ثواب, کتنا جی؟ لیکن اگر نہیں بھی پہنچ سکے, بعد میں آئے, تو ثواب تب بھی ہوگا, آپ نماز پڑھ لیں گے. نماز بولیں بھائی. لیکن اگر جمعہ کی آواز دی جائے اور آپ نہ آئے, لیٹ ہو گئے, تو جمعہ نہیں ملے گا. جمعہ آپ نے سستی کی, فرمایا سن لو, جس نے 3 جمعے سستی کر لی, کتنے جی؟ فرمایا اللہ نے مور لگا دی. فرمایا جا اب یہودی بن یا نصرانی بن, تیری ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آگے حدیث پاک آئے گی. فرمایا جب آواز دی جائے, کیا دی جائے؟ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. پھر یہ نہ کہو کہ ابھی 5 منٹ پڑھیں,
یہ نہ کہو کہ ابھی امام صاحب بیٹھیں گے وہ اردو کی تقریر کریں گے، نہیں، جب وہ آواز آ جائے گی تیرا رب کہہ رہا ہے کہ پھر ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوگی، تاخیر نہیں ہوگی۔ اور یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا اگر وقت بچ گیا، یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ 3-4 لڑکے کام کرتے ہیں، آپ کہیں گے تو ادھر چلا جا، تو ادھر چلا جا، میں ادھر چلا جاتا ہوں، وہ ادھر چلا جائے گا۔ فرمایا نہ، خبردار، یہ جو آدھا پونا گھنٹہ ہے نا، اس کے اندر جو تیرا کاروبار ہے وہ حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں فلاں بندہ حرام کھا رہا، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں میرا مال بڑا پاک ہے۔ یہ توجہ کرنا، آپ جس مفتی کے پاس جانا چاہتے ہیں اس مسئلے کو لے جائیں، میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں، اور تمام تر مسالک الحمدللہ تعالیٰ میں اہل سنت ہوں۔ کیا ہوں؟ اہل سنت ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت کے مشرب پر ہوں۔ یہ تو ہمارا ہو گیا نا عقیدہ، جسے آپ بریلوی کہہ دیتے ہیں، دیوبندیوں کا بھی یہی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا، اہل حدیث کا بھی یہی ہے، اختلاف ہی نہیں اس بات پر کہ جمعۃ المبارک کا جب دن آتا ہے تو جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد جتنا کاروبار کیا جاتا ہے، 1 روپیہ بھی آپ نے لے لیا وہ حرام ہے، کھلاؤ جا کر اپنی بیوی بچوں کو۔ توجہ کرنا میری طرف، ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان باتوں پر کہ نہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا، اس لیے لوگ مولویوں کی تقریریں نہیں سنتے۔ وہ جب عام مساجد کے اندر میں نے دیکھا ایسا ہی ہوتا ہے کہ ادھر جمعے کا خطاب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ آ جاتے جمعہ پڑھنے آئے، کیا آئے ہیں، لیکن روح اس کی پر غور ہی نہیں کرتے۔ مقصد جمعہ نہیں ہے، وہ تو آپ ہر روز 4 رکعت نماز ظہر پڑھتے تھے، 2 کیوں کیا؟ 4 کو کیا کر دیا؟ تو وہ تو ہر روز آپ پڑھتے تھے۔ تو یہ جو جمعۃ المبارک کے لیے اس نے کہا نہیں آج خاص بلاؤں گا تمہیں، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ خطبہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہاں ہم اردو میں، کیونکہ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں، ہاں جی، اگر عربی سمجھے تو عربی میں ہو جائے گا، عرب میں عربی میں ہوتا ہے۔ آپ مدینہ اور مکہ کا خطبہ سن لیں، ہاں جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا خطبہ ہے، خطبہ کیا ہے؟ یہ وہ والی بات نہیں کسی نے کہا تھا جی ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو، یہ وہ نہیں ہے۔ خطاب ہے، وہ عربی میں کیا جائے، اردو میں کیا جائے، بات اللہ اور اس کے رسول کی جائے۔ بات کس کی جائے جی؟ تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اے بولیے نا جی، اے ایمان والو، اذا نودی، جب تمہیں آواز دی جائے، جب بلایا جائے، فرمایا پھر سستی نہیں دکھانی۔ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، باقی نمازوں کے لیے یہ نہیں کہا، باقی کیا؟ قیام کرو نماز، کیا کرو؟ پڑھا کرو۔ اس کے لیے کیا؟ فاسعوا، کیا مطلب ہے فاسعوا کا؟ فرمایا دوڑ پڑو، ہر کام چھوڑ دو، ہاتھ جہاں ہے روک دو، وہاں پر جمعہ کی تیاری پہلے ہی کر لو۔ ادھر اذان آئے، ادھر اللہ کا بلاوا آئے، ادھر نغمہ لاہوت کانوں میں پڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا پھر انتظار نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر سے مراد یہاں نماز ہے اور خطبہ ہے۔ ذکر جہاں ذکر ہو رہا تھا نا، کس کا؟ اللہ کا ہو رہا تھا۔ یہ جو میں نے پہلے بتایا نا کہ یا عزیزوں پڑھو، کیا ہے؟ ذکر ہے۔ میں نے کہا یا حکیموں پڑھو، جو چاہتا ہے عزت چاہتا ہے یا عزیزوں پڑھے 100 مرتبہ۔ پھر کہا حکیموں پڑھو، اللہ دل کھول دے گا، اللہ سینہ کھول دے گا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب اذان آ جائے تو پھر 1 منٹ 2 4 نہیں، ادھر اذان آئی، فرمایا فوراً مسجد کی طرف آؤ۔ کدھر آنا ہے؟ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آنا کیسے؟ فاسعوا، دوڑ کر۔ اور دوڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگ کر آنا، دوڑ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکتی ہے اطمینان سے قدم اٹھانا۔ باری تعالیٰ ملے گا کیا؟ فرمایا ہر قدم پر
1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. 1 سال کے روزوں کا. اور فرمایا ہر قدم پر اسے ایسے ہی ہے کہ اس نے قیام کیا ہے, کھڑا ہے. کتنے سال کھڑا ہے؟ 1 سال تک. وہ بندہ کتنا بڑا ولی ہوگا جو 1 سال تک کھڑا رہے. نہ وہ رفع حاجت کو گیا, نہ اس نے پانی پیا, نہ اس نے کھانا کھایا, نہ بیگم سے بات کی, نہ بچوں سے, ہاں جی, نہ دکان کھولی, کچھ بھی نہیں کیا. کتنا جی؟ 1 سال. یہ کس کا ثواب ہے؟ جو شخص جمعہ کی اذان آئے اور سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ جائے, اللہ پاک اس کو یہ ثواب عطا کرتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ تعالی, لیکن جمعہ کی روح پر کبھی عمل ہی نہیں ہوا. یعنی جی چلے جاتے ہیں, ابھی تو اذان ہوئی ہے, ابھی تو امام صاحب نہیں بیٹھے, ابھی تو امام صاحب انتظار ہے, نہیں وہ اگلی بات بھی, ابھی تو خطبہ بھی نہیں ہوا. اچھا امام صاحب نے خطبہ دے دیا, پھر دوڑیں گے کیا؟ کہاں آ رہے ہیں جی؟ تو میں نے عرض کیا ہے, ابھی میں نے بتایا ہے کہ جمعہ جب اذان ہو گئی, پہلی اذان کی بات ہو رہی ہے, دوسری کی نہیں ہو رہی. دوسری اذان سیدنا عثمان غنی کے دور میں آئی ہے. کس دور میں آئی ہے؟ تو جب اذان ہو گئی فَسُ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, پھر کاروبار نہیں کر سکتے. 1 روپیہ بھی لیا تو حرام کا. میں اتنا سخت موقف کبھی بھی نہیں اپنایا, لیکن جہاں پر قرآن ہو, میرے تو یہاں پر جہاں قرآن آ جائے, نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ کوئی اور کچھ کہہ سکتا. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی, کوئی اس کا معنی الٹ نہیں کر سکتا کہ نہیں جی یہ اس کا معنی تو یہ ہے. میں نے تمام تر اتفاق بتا رہا ہوں آپ کو, تمام مفتیان کرام کا, تمام مسالک کا جو میں عرض کر رہا ہوں. 1 روپیہ بھی لیا, کتنے جی؟ حرام کھادا. کیا حرام ہے؟ وہ حرام. فرمایا یہ کب ہے؟ فرمایا جو بے کیے تم نے, یہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں منع کر رہا ہے. وازر البیع کا مطلب ہے اللہ نے منع کر دیا, اب تجارت نہیں کرنی. یہ کیا ہے باری تعالیٰ؟ تجارت نہیں کریں گے, یہ گھنٹہ گزرے گا ہمارا, ہاں جی, تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا ذالکم خیر لکم, یہ تیرے لیے بہتر ہے, میری طرف آ جانا بہتر ہے. وہاں کھڑے ہو کر کسٹمروں کا آنا اور تیرا کاروبار کرنا وہ بہتر نہیں ہے. اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ دوائیوں پہ لگ جائے گا, آپریشنوں پر لگے گا, لڑائیوں پر, مقدموں پر, جھگڑوں پر لگے گا. اگر میری طرف آ گیا نا, ذالکم یہ بہتر ہے. یہ کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے. آگے قرآن کا جملہ سنیے, فرمایا ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے. ان کنتم تعلمون کا مطلب اگر تم جانتے ہو, اگر تم, یعنی تمہارے پاس شعور ہی نہیں, تم نے سمجھا کہ نہیں یہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہو گیا ہوں, بڑے پیسے آ گئے, اس سے اب میں بڑا محل بنا لوں گا, وہ کر, نہیں, کچھ بھی نہیں بننا. سب کچھ دنیا میں رہے گا نام اللہ کا, رہے گا نام اللہ کے رسول کا. فرمایا اس لیے اگر خسارے سے نکلنا چاہتا ہے تو کیا ہوگا جی؟ سب بولیں, جب اذان آئے گی تو کیا کرنا؟ ذرہ برابر سستی نہیں دکھانی. اور یہ قرآن کا حکم ہے, کسی مولوی کا, کسی کتاب, کوئی حدیث میں نے درمیان میں ابھی تک نہیں لایا. ابھی تک صرف کیا کیا ہے جی؟ ترجمہ اس کا کر کے بتایا ہے. آگے قرآن کہتا ہے اگلی بات, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, اچھا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ. نماز سے بڑی تنظیمات ہیں وہ مطالبہ کرتی ہیں جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے, ایسے ہی کہتے ہیں نا, نہیں جمعے کی چھٹی ہے ہی نہیں. تیرا رب کہہ رہا, کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب تو نماز سے فارغ ہو گیا, نماز پڑھ لی, فرمایا اب کیا کر؟ فَانْتَشِرُوا, اب نکل, اب کھول, شٹر اٹھا دے, اب پھر رزق تلاش کر. فرمایا اللہ پاک فَانْتَشِرُوا الْأَرْض, فرمایا اب پوری زمین تیرے لیے, پوری زمین میں پھیل جا. اب نماز ادا کر لی نا تو اب پھیل جا. فرمایا اب کیا ہوگا؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اب تمہیں اللہ کا فضل ملے گا, جو حلال آئے گا تیرے پاس, برکت ہوگی. یاد رکھ لو, ایک طرف آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے, اگر برکت نہیں ہے تو وہ آپ خالی ہیں, اور ایک طرف 1000 روپیہ ہے, کتنا برکت والا, کیا ہے؟
جو پرانے لوگ تھے نا، آپ بھی یہ شکوہ کرتے ہیں جی بڑی مہنگائی ہے، کیا ہے؟ کہتے جی 20 سال پہلے 30 سال پہلے نہیں تھی اتنی مہنگائی، اور 30 سال پہلے تنخواہیں بھی اتنی نہیں تھی، 100 روپے میں سارا گھر چلتا تھا، 100 بھی بڑا زیادہ بتا رہا ہوں۔ آج کیا ہے؟ آج عام بندہ جس کے 4-5 بچے ہیں، میں کہتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، 30-40 تو اس کے ابتدائی 10 دنوں کی بات ہے، ابتدائی جو 10 دن ہے نا وہ بات ہے۔ آپ اتفاق کریں گے میرے ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے۔ کروڑ بھی آ جائے چلا جائے گا، برکت نہیں۔ برکت کیا ہے؟ فرمایا برکت آ گئی نا، پھر آپ کے پیسے کہیں خرچ ہوں گے نا تو برکت والے نا، وہ ایسے ہی لگے گا خرچ ہی نہیں ہوئے۔ اطمینان دل کو ہوگا، آپ اطمینان نہیں ہوتا، آپ کی جیب میں تھوڑے پیسے ہیں نا تو آپ فکر میں لگ جائیں، اب آگے کیا ہوگا، یہ اتنے دن چلیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ آج جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی کیا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہو جانا ہے۔ یہ دیکھا نہیں کرونا کے دنوں میں کتنے لوگ جو تھے پریشان تھے، اور کیا تھے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، اور ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ اس کو تو وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک غریب بندہ خرید ہی نہ سکے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، سنو، اگر برکت لینی ہے نا تو پھر قرآن پر عمل کرنا ہوگا، آقا کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو کیا کرنا ہے جی؟ پھر پھیل جاؤ، ذالک فضل اللہ، پھر اللہ کا کیا ملے گا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پہلے کہا تھا اگر تم جانتے ہو نا تتقون، اب کہتا ہے تفلحون، تم فلاح پا گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ عمل کیا اس پر۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو، سننے والوں کو، تمام تر لوگ جو سن رہے ہیں اس بات کو نوٹ کر لیں، کبھی بھی جب جمعہ کا دن آئے نا اس کو دوسرے دنوں کے ساتھ نہ ملا، دوسرے دنوں کے، کیونکہ دوسرے دنوں میں کوئی مر گیا تو وہ مر گیا، وہ اس سے عذاب ہوگا اگر گناہ گار ہے، اگر کیا ہے۔ لیکن اگر جمعہ رات یا جمعہ کو کوئی مر گیا، فرمایا گناہ گار بھی تھا، قبر کے فتنے سے، قبر سے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ قبر کے فتنے سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ جو تھا بڑا گناہ گار تھا وہ مر گیا، وہ شفاعت ہے کس لیے؟ ہاں جی، شفاعت جو بخشا ہوا اس کی تو شفاعت کیا ہے؟ وہ تو بخشا ہوا۔ شفاعت آقا نے فرمایا ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ فرمایا جمعرات اور جمعے کا دن، آقا نے فرمایا اس سے قیمتی دن، اچھا دن، روشن دن، نور والا دن اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا جمعہ کا دن خاص ہے، کیا ہے؟ پھر حضور نے اس کی بات بتائی، آپ نے فرمایا اللہ نے اس دن کو ہمارے لیے چھپا کر رکھا۔ پہلے قوم آئی، کون سی آئی؟ مختلف قومیں آتی رہیں، اللہ نے ہر قوم کو ایک ایک دن عطا کیا، ایک یوم، ایک دن، ایک ڈے ہر قوم کا۔ تو 3 قومیں بڑی مشہور ہیں، کتنی؟ 3۔ ایک یہودی، کون ہے؟ یہودیوں کو اللہ پاک نے ہفتے کا دن دیا، کیا دیا؟ انہوں نے اس کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔ قرآن پاک میں پورا سورہ بقرہ شریف پڑھے، قرآن نے اس کو سبت کہا، کیا کہا؟ وہ بھی ہیلے بہانے ہماری طرح انسان تھے نا۔ ہفتے کے دن ان کا مقدس دن تھا، کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا تم نے شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن اللہ کے ذکر میں بولو بھائی۔ اب ہفتے کا دن جب آئے تو وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، شکار کرتے تھے۔ اب اس کی قدرت دیکھیے، جب ہفتے کا دن آئے نا، پھر سبت کا دن آئے جس دن ہفتے کا، تو شکار بھی زیادہ آ جائے، شکار بھی جیسے جمعے کا ٹائم آئے تو گاہک بھی زیادہ آ جائیں۔ ہاں جی، تو ہم کہیں بھی اب پھنس کی جان شکنجے اندر جہاں ویلنے وچ گنا رو نکو ہن روے محمد حاج روے تے منا۔ اب ادھر جائے یا ادھر، اس نے کہا نہیں میری طرف آ جا، ذالکم خیر لکم، یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ تیرے لیے کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کیا کیا جی؟ ہفتے والے دن انہوں نے کہا جی کوئی طریقہ نکالیں، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے مولویوں کے ساتھ آ گئے، انہوں نے کہا یار کوئی طریقہ نکالو۔ انہوں نے کہا پیسے لگاؤ، آج بھی فتوے بکتے ہیں، آج بھی علماء بھی بکتے ہیں، ساری دنیا بکتی۔ انہوں نے کہا کیا کرو جی؟
کہ پھر طریقہ کیا ہوگا، کیسے ہمیں یہ شکار مل سکتا ہے؟ ان کہ جی بات ہی کوئی نہیں، ہم راستہ درمیان راستہ نکالتے ہیں۔ کیا کیسے نکالیں گے؟ کہا ہفتے کو شکار آتا ہے، اور شکار کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ ٹاپ جو ہے وہ کیا ہے؟ مچھلی کا ہے، اور مچھلی اس دن زیادہ ہوتی ہے۔ جب اتوار آتا ہے، باقی دن ہوتے تو کیا ہوتی؟ کم ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہم مسئلہ بتاتے ہیں، ذرا کیا کریں؟ ان کے ٹھیک ہے، کیسے یہ شکار ہوگا؟ کہتے ہیں ہفتے کے دن نہیں کرو گے، لیکن اپنے جال ہفتے کو ہی لگا لینا، درمیان میں جہاں پانی نکلتا نا وہاں پر گڑھے کھود لینا، تو کیا ہوگا؟ شکار ہفتے کو پھنس جائے گا۔ یہ طریقے ہوتے ہیں۔ تو تم ہفتے کو نہ کرنا، آگے اتوار کو کر لینا، بات تمہاری بھی بن جائے گی، اور جو اللہ نے فرمایا وہ بھی پورا ہو جائے۔ پھر قرآن کہتا کونو کیا؟ ہم نے کہا قرادتن خاسئین، جاؤ اب بندر بن جاؤ۔ بندر بن گئے۔ رات کو سوئے، قرآن پاک سورہ البقرہ شریف، رات کو سوئے تھے تو انسان تھے۔ کیا تھے؟ پھر رب کہتا ہے کونو قرادتن خاسئین، ہم نے کہا بندر بن جاؤ، بس اس نے کہا بندر بن جاؤ، وہ بن گئے۔ کیا ہوا؟ پھر بھائی یہاں پر بھی بندر بن گئے، اور کچھ بچ گئے تھے۔ کچھ بچے کون تھے؟ جو نہیں کرتے تھے، جو نہیں کرتے تھے وہ بچ گئے تھے۔ پھر وہ بات داستان ایک لمبی ہے، بات ادھر نہ چلی جائے۔ انہیں کون سا دن ملا جی؟ تو روکا گیا بھی تم نے کاروبار، اور وہ میں نے بتا دیا نا آپ کو، شکار بھی بولو، انہوں نے راستہ نکالا جس طرح ہم نکالتے ہیں، کوئی دوسری اذان پہ چلے جائے۔ اللہ پاک نے پھر اتوار عیسائیوں کو عطا کیا۔ عیسائیوں کو کون سا دن ملا؟ تو انہوں نے بھی قدر کوئی نہیں کی، اتوار کی قدر انہوں نے بھی۔ فرمایا اللہ نے ہمارے لیے سنبھال کر رکھا تھا ایک خاص گوشے کے اندر، فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، تمام تر دنوں کا سردار، غریبوں کا حج، جو حج کرنے نہیں جا سکتے، زیادہ راہ نہیں جن کے پاس، ان کا حج ہے جب وہ جمعہ پڑھنے آتے۔ ان کا کیا ہے؟ حج ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے وہ مسلمانوں کو، سرکار نے فرمایا مجھے اور میری امت کو عطا کی۔ فرمایا انہوں نے قدر نہیں کی تھی، انہوں نے، اللہ نے انہیں پہلے، وہ پہلے آئے ہوئے تھے، انہیں ہفتہ ملا، اور دوسروں کو کیا ملا؟ اور ہمارا دن جو تھا فرمایا اس کو اللہ پاک نے جمعہ بنایا۔ پھر کیا؟ جمعے سے شروع کیا، جمعہ، ہفتہ، اور فرمایا اس کی قدر کرو، جیسے انہوں نے کیا تھا تم نہ کرو۔ کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ ہے، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ جب پہلی اذان ہو جائے، جب پہلی اذان ہو جائے، فرمایا کاروبار بند کر دو، فاسو الی ذکر، دوڑو کدھر؟ اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں شامل ہونا، فرمایا جب بندہ جمعۃ المبارک کے لیے آتا ہے تو فرمایا ہر قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرتا۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے صبح کے وقت ہی جمعہ کے دن آ جاتے ہیں ڈیوٹی پہ، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ گلیوں میں آ جاتے ہیں، چوکوں میں آ کر کہتے ہیں اے لوگو دوڑو، آؤ کس طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، جمعہ کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا کچھ فرشتے سونے اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ فرمایا ہر جامع مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جو پہلا شخص آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، والد کا نام لکھتے ہیں یہ جنتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پہلے نمبر پر آیا نا، سب سے پہلے آیا ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اچھا میری طرف سے انعام بھی دو اسے۔ باری تعالیٰ انعام کیا دینا؟ فرمایا 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں۔ آپ کو اگر ہر روز کوئی کہے جی فلاں وقت پہ آ جانا میں اونٹ دے دوں گا، تو اونٹ پتہ ہے کتنا قیمتی ہے؟ آج اس وقت بھی قیمتی تھا، لیں گے کہ نہیں لیں؟ بولو بھائی، تو یہ والا اونٹ کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیوں بعد میں آتے ہو اور بعد میں آ کر بیٹھ جاتے ہو جمعہ پڑھنے آ گئے؟ اس بار کوشش کرو کہ ہم نے وہ بننا ہے کہ پہلا نام ہمارا ہی فہرست پر آئے۔ جب مولا کی نظر ہوگی، کرم ہوگا، اور وہ دیکھے گا یہ پہلا بندہ آیا ہے، تو بتاؤ وہ مولا کتنی رحمت اور کتنا کرم کرے گا، کتنا ثواب ہے۔ پھر دوسرا آ گیا، دوسرے کا نام لکھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ دوسرے سے مراد صرف ایک بندہ نہیں ہے، جتنے لوگ آتے ہیں۔ فرمایا پھر کرنا کیا؟ اس کے ادب بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جائیں، اوپر چلے جائیں، نیچے نہیں۔
فرمایا جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں بیٹھے. کہاں بیٹھے جی؟ تو باری تعالیٰ وہ پہلی صف میں بیٹھے, دوسری میں بیٹھے, تیسری میں بیٹھے. آج ہو گیا ہے, فرمایا نہیں جو پہلے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بالکل میرے قریب بیٹھا ہوا ہے. تو باری تعالیٰ تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے, وہاں بھی تو ہے یا؟ فرمایا نہیں میرا کرم اس پر زیادہ ہے, عطا اس پر زیادہ ہے, وہ میری نظر کرم میں ہے. جتنا کوئی امام کے قریب جمعہ کے دن بیٹھتا ہے فرمایا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کے ہم ہوتے ہیں جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کوئی برامرے میں, کوئی دوسرا, کوئی تیسرا, ادھر نہیں. پہلی بات ہے پہلی صف میں آ کر بیٹھے, وہ نام لکھتے ہیں. اور اس کو باری تعالیٰ نام لکھ لیا, یہ جنتی ہے. کیا ہے؟ فرمایا اس کو بھی انعام دو. کیا انعام دینا ہے؟ فرمایا اس نے ایک دمبا اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. ایک دمبا وہ کیا کر دیا؟ فرمایا پھر تیسرا گروہ آتا ہے. فرمایا جب تیسرے لوگ آتے ہیں فرمایا انہیں بھی ثواب ہوتا, ان کا بھی نام لکھا جاتا ہے تیسرے نمبر, تیسری پوزیشن انہیں ملتی ہے. اور کہا جاتا ہے ان کو بھی انعام دو. کیا؟ اس نے ایک مرغی قربان کی ہے, ایک مرغی. اسی طرح پھر چوتھی پوزیشن والے لوگ آتے ہیں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا وہ آتے ہیں, فرمایا ان کا بھی نام لکھو, یہ چوتھے نمبر والے, ان کے نامہ مال میں انڈا لکھ دو. یہ کون ہے؟ یہ بھی چوتھے نمبر. فرمایا اس کے بعد وہ اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے؟ فرمایا یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا جب امام گھر سے نکلتا ہے نا اور چل کر ممبر پر آتا ہے, وہ ممبر پر بیٹھ جاتا ہے, فرشتے اس کو سننے لگ جاتے ہیں. اب کوئی آئے یا نہ آئے اس کو غرض ہی نہیں, اس کو وہ محتاج ہی نہیں تمہارا کہ تم آؤ. فرمایا کرم تھا, فضل تھا, تم سمیٹ لیتے. فرمایا جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے, فرمایا یہ بھی نہیں کہا کہ خطبہ شروع, فرمایا جب وہ ممبر پر بیٹھ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ عربی والا خطبہ بھی نہیں, جب وہ ممبر پر آ گیا, ممبر پر فرمایا وہ جو دفتر تھا وہ بند ہو گیا, وہ بھی بیٹھ گئے, اب جو آتا رہے. فرمایا جیسے نماز کا ثواب ہر ایک کو ملتا رہے. بولو بھائی, ہاں جی. تو یہ جمعۃ المبارک کی عزت اور احترام تمام تر قوموں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انہیں نہیں دیا, تمہیں دیا ہے, تمہیں دیا ہے. فرمایا تم اس کی قدر کرو. کیا کرو؟ اب اس پر بہت ساری حدیثیں, کیونکہ وقت جو ہے بالکل مکمل ہو گیا. میں صرف آخری بات عرض کرتا ہوں آج کے جمعۃ المبارک کی. یہ سنیں, غسل کرنا جمعہ کے دن. کیا کرنا؟ ہر قطرے کے بدلے اللہ فرشتہ پیدا فرماتا ہے, قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. خوشبو لگانا, یہ جمعے کی سنتے ہیں. سرما لگانا خاص, اب ایسے تو آج وہ دور نہیں رہا سرموں والا, لیکن جمعہ کے دن سنت کریں, سنت ادا کریں. تیل لگائیں. کیا کریں؟ دیکھیں تیل آپ خود لگا رہے ہیں اپنے بالوں پر, سرما اپنی آنکھوں میں ڈال رہے ہیں, اچھے کپڑے پہنیں. ہر جمعہ عید کا دن ہے, اگر نئے میسر ہوں تو بہتر ہے, اگر اس نہیں نئے, اب ہر جمعے کون نئے لائے؟ فرمایا نہیں, اچھے کپڑے پہنیں, اچھے کپڑے دھلے ہوئے صاف کپڑے, پھر خوشبو لگائے. کیا ہو جی؟ پھر کیا کر؟ فرمایا اللہ جنت کی خوشبوئوں سے عطا کرے. خوشبو لگائے. پھر وہ جمعۃ المبارک, پھر فرمایا کہ امام جب خطبہ دے گا وہ غور سے سنیں. کیا کرے؟ فرمایا وہ چھلانگتا ہوا نہ آئے, یعنی بعد میں آیا ہے اب آگے جا رہا ہے, نہ آئے. فرمایا کسی کو تکلیف دیتے ہوئے, لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آیا. فرمایا اللہ بھی ناراض ہوگا, حضور بھی ناراض ہوں گے, حضور بھی ناراض ہوں گے. فرمایا پہلے کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل ہی پیدا ہوں گے. پھر وہ امام کا خطبہ سنیں. تو جیسے میں نے کہا آخری بات, اب بہت سارے لوگ چسکے لینے والے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں وہ شروع کر دیں, جی ایتھے ہاتھ رکھن تے ایتھے منہ تے شروع ہو جاؤں, شعر پڑھن تے پھر تسی کہ وہ سبحان اللہ. یہی ہے نا. یا پھر ایک اور بات کرتے, کہتے جی فلاں مولانا جو ہے نا فلاں کا خطاب سنا, بڑی آرام سے اطمینان سے بات کرتے ہیں, بڑی دھیمی دھیمی بات کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں حضور کی سنت کے خلاف ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ میں لکھ کر لایا ہوں, کتاب مسلم شریف آپ دیکھ لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور خطاب کیسا کرتے تھے. جب جمعے کے دن آتے نا جمعہ پڑھنے والے, تو آقا کا خطاب کیا ہوتا. ابھی یہ بہت ساری چیزیں تھیں لیکن میں نے آخر پہ لے آیا ہوں اس کو تاکہ اب وقت پر نماز جمعہ ہو جائے. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے لیے تشریف لاتے, اذا خطبہ, اذا
حضور خطاب کر ہم راتا آنکھیں سرخ ہو جاتی. آنکھیں، آقا کی آنکھیں تو ویسے بھی مازاق کجل، مخ چند بدر شاہ مخمور اکھیاں ہیں، لیکن جمعہ کا دن فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. یعنی اس قدر زوردار خطاب ہوتا، چہرے پر جلال آ جاتا اور آنکھیں سرخ ہو جاتی. آگے فرماتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا، وَعَلَا صَوْتِ، وَعَلَا صوتی کا کیا مطلب ہے؟ آواز. کہتے بڑی دھیمی سی بات کرو، حضور کی آواز بلند ہو جاتی. یہ حضور کا خطبہ ہے، تاجدار کائنات کا خطاب ہے. یہ تیرے اور میرے آج کے مولوی کا خطاب وہ دھیمی کرے تب بھی ٹھیک ہے، وہ جانے. اور کوئی اونچا کر رہا ہے تو اس کو نہ طنز کا نشانہ بنائے کہ جی دیکھو وہ اونچا بولتے ہیں فلاں بولتے ہیں. اور حضور کی سنت دیکھ کیا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، کیا ہے مسلم شریف کی حدیث؟ کیا؟ اذا خاطب حمرۃ عین، دونوں آنکھیں سرخ، دونوں آنکھیں سرخ ہیں. اور فرمایا پھر آگے کیا ہے، وَعَلَا صَوْتِهِ، علا مطلب اوپر، اور صوت آپ کی آواز جو تھی وہ کیا بلند ہو جاتی. آگے وَأَشْتَدَ غَضْبَهُ كَانَ، اور حضور غصے میں ہوتے. کیا ہوتا جی؟ غصے سے بات کرتے. حالانکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عام گفتگو حضور کی یہ ہوتی تھی کہ جب بولتے نا تو ایسے لگتا موتی گر رہے ہیں. اگر الفاظ گننا چاہیں تو گن لیتے. ایک بار نہیں، آپ 3 مرتبہ بات کو دہراتے تھے. لیکن جب خطاب کرتے آقا علیہ السلام جمعے کا خطاب تو فرماتے پھر کیا ہوتا، میں نے بتا دیا آپ کو، آنکھیں ہاں جی، اور پھر غصہ، بڑے وہ کیا کہتے ہیں جذباتی بڑے ہو جاتے ہیں جی. آپ کے فلاں بندہ خطاب کرتے ہوئے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا غضبہ کانہ منذرا جیشن، یعنی حرکت ہوتی. اور فرماتے کیسے ہوتی؟ جو سامنے بیٹھے ہوئے نا حضور ایسے خطاب کرتے کہ ابھی ان پر کوئی حملہ کر دے گا، کوئی فوج ان پر حملہ کر دے گی، یا کوئی شیر جو ہے وہ حملہ کر دے گا. حضور اس قدر خطاب کرتے یوں لگتا کوئی وہ حملہ کر، حضور بچانا چاہتے ہیں. حضور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی جیسے وہ آ گیا کوئی حملہ کرنے، اللہ نہ کرے، اور ادھر کسی کی نظر پڑی تو وہ کیسے اس کو بلائے گا. یعنی اتنی تیز آواز اور اس قدر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا. فرماتے اسی خطبے میں کئی ایسے ہوتے، کئی ایسے بج طاری ہو جاتا. وہی خطبہ تھا کہ جو سنتا وہ بات دل میں اتر جاتی، اور اگر کافر کوئی گزرتا وہ سن لیتا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا، وہ کلمہ پڑھ لیتا. یہ حضور کا خطاب تھا. یہ کس کا خطاب تھا؟ اب سب کو پتہ چل گیا ابھی جمعہ کے دن حضور کا خطاب. اب آپ جیسے مرضی سننا چاہیں سنا کریں، باقی بھی سنیں، لیکن یاد رکھ لیں حضور کی سنت جو ہے اس پر ضرور عمل ہو، اور وہ جذبہ سچا ہو، ایکٹنگ نہ ہو. جذبہ کیا ہو؟ سچا ہو. کیونکہ میں بار بار آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر دل سے بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اثر بھی ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا